بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے، روحوں سے احساس انسانیت مٹ چکا ہے، اور زبانوں پر مسکراہٹ کے پیچھے حسد کے زہر نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ آج کا انسان جتنا بظاہر خوش نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا، زخمی اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں اختلافات ہوا کرتے تھے، مگر ان میں اتنی انتہا نہ تھی کہ کوئی کسی کی زندگی برباد کرنے پر اتر آئے۔ آج اگر کسی دفتر میں معمولی سا اختلاف ہو جائے، کسی کو لیگ کی ترقی دیکھ کر دل تنگ ہو جائے، تو حسد کی یہ چنگاڑی بھڑک کر شعلہ بن جاتی ہے اور لوگ فوراً سفلی رستوں پر اتر آتے ہیں۔ کسی کا حوصلہ بڑھانے یا اپنی محنت کرنے کی بجائے وہ بخود ہی اور جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ سوچو کس قدر خطرناک ہے یہ۔ رجحان کہ کوئی بچہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہو تو دوسرے والدین اسے جل کر اس کی زندگی پر تعویذی گنڈے کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے تو اس کے دشمن اس پر جادو کرا دیتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے۔ حتیٰ کہ محض دو ہمسایوں کی چپلش بھی اس حد تک پہنچتی ہے کہ جادو ٹونے کے ذریعے ایک دوسرے کی زندگیاں اجاڑ دی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان انسان کے دلوں کو مکمل قابض ہو چکا ہے، اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو جواز بنا کر دوسروں کی خوشیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، یعنی جو فضل اللہ نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہ کرو، مگر آج کا انسان یہ سب بھلا بیٹھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد اور نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں سے خوف خدا خم ہو گیا اور حسد کی آگ بڑھ گئی، تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے۔ مگر یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو، اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظلم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی موقعوں کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کسی نے حشد کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دل چاہے کہ جان لو آخر یہ زہر کس نے پلایا، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں: جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ تمہیں خواب میں نظر آ جائے گا، لیکن جب وہ چہرہ تمہارے سامنے آئے تو بدلہ نہ لینا، اسے اللہ پر چھوڑ دینا، کیونکہ سب سے بڑی پکڑ اسی کی ہے۔ اسی لیے آپ کو کسی کی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں توکل اللہ پر ہو، اور زبان اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت اور بدلے کی نیت سے پاک کریں، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں: یا اللہ، اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے، اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھیں۔ وہ 3 کلمات کون سے ہیں میں تھوڑی آگے چل کر بتاؤں گی، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو کی علامت ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، بندر، بیل اور خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈرانی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویرانی جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے ہوئے دیکھنا کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامت ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ حسد اور جیلسی نے رشتوں کو زہر آلودہ کر دیا ہے۔
کبھی سوچتا تھا کہ وہی رشتہ دار جو خوشی میں شریک ہوتے ہیں، وہی ہمسائے جو دکھ درد میں ساتھ ہوتے ہیں، آج خوشحالی دیکھ کر جلنے لگے ہیں۔ کسی کا نیا گھر بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، بچے کامیاب ہو جائیں تو دلوں میں بجائے خوشی کے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا انسان بھی محنت کر کے اس مقام پر پہنچا ہے، اس کی راتوں کی تھکن، اس کے آنسو اور اس کے صبر کی قیمت، یہ کامیابی۔ لیکن حسد کی آنکھوں کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا، وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا، کیوں اس کے پاس وہ سب کچھ آیا، میرے پاس کیوں نہیں وہ سب کچھ آیا، اور یہی سوچ کر اسے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج حسد اور جادو کا یہ زہر اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شیطانی ہتھیار استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کسی کے گھر اچھی خوشبوئیں بس رہی ہوں، رزق میں کشادگی ہو، اولاد فرما بردار ہو، تو انسان یہ سوچنے کی بجائے کہ میں بھی یہ دعا، محنت اور صبر کے ساتھ یہ مقام حاصل کر سکتا ہوں، الٹا اس خوشی کو برباد کرنے کے راستے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج خوشیوں والے گھر لمحوں میں اجڑ جاتی ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں خالی کر دی جاتی ہیں، کتنے بچوں کی مسکراہٹ چھین لی جاتی ہے، کتنے رشتے ٹوٹ کر مٹی میں مل جاتے ہیں، اور یہ سب کسی ایک حسد بھرے دل کی شیطانی قدم سے ہوتا ہے۔ افسوس، یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے۔ قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، یعنی حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جب وہ حسد پر اتر آئے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں ایمان والے کو چاہیے کہ وہ مضبوط رہے اور اللہ کے کلام کو اپنی ڈھال بنائے۔ اگر آپ کو لگے کہ اچانک آپ کی خوشیاں ختم ہو رہی ہیں، رزق کی فراوانی رک گئی ہے، یا بے وجہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو سوچ کر پریشان نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے ذکر سے اپنے گھر کو محفوظ کریں، اور جب دل بے چین ہو آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو رات سوتے وقت 3 کلمات پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کبھی اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑتا۔ اگر یاد رکھیں، اس علم کا مقصد صرف پہچان ہے، بدلے کی نیت نہیں، کیونکہ جادوگر اور حسد کرنے والا اگر دنیا میں بچ بھی جائے تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ تو سوچو، جو شخص یہ کام کرے گا وہ دنیا میں بھی کسی کو سکون دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ خود بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی غور کیا ہے کہ جادو اور حسد کا سب سے پہلا شکار کون ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم دل رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے برائی نہیں سوچتے، جو خاموشی سے اپنی زندگی جی رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں جیتے، کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی کچھ دل ان کی خاموشی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ کسی کی بیٹی مسکراہٹ دیکھ کر جلن محسوس کی جاتی ہے، کسی کے بیٹے کی کامیابی پر دل تنگ ہو جاتا ہے، کسی کی ماں کی دعائیں قبول ہوں تو دوسرا حسد سے آندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیماری کے بعد اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو جائے تو کبھی کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ کیوں بچ گیا، کیوں خوش ہو گیا، اور پھر اس پر جادو کرا دیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ تکالیف میں چلا جائے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جس میں انسان اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا آزمائش ہے، اور اللہ فرماتا ہے، یعنی شیطان کی چال کمزور ہے، اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی حسد آپ کا نقصان نہیں دے سکتا۔ بس آپ کو اپنے دل کو رب کے ذکر سے جوڑنا ہے، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ کوئی پوشیدہ ہاتھ آپ کے سکون کو چرا رہا ہے، کوئی آپ کی خوشیاں گرا رہا ہے، اور آپ کے دل میں یہ بے چینی بڑھ رہی ہے کہ جان سکے کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوگا تاکہ آپ جان سکیں کہ کون آپ کے لیے خیر خواہ ہے اور کون دشمن ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس علم کو انتقام کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے استعمال کریں، کیونکہ بدلے کی آگ آپ کو بھی جلا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو جب اللہ آپ کو کسی چہرہ دکھائے تو صبر کو اپنائیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ جادو اور حسد صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر کی بجائے شر سوچنے لگتے ہیں تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، بہن بھائیوں کے دلوں میں فاصلے آ گئے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے کو سلام کرنے کی بجائے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس زہر کی وجہ سے ہے جو حسد سے پیدا ہوتا ہے اور جادو کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ شیطان نے انسان کا دشمن بنا دیا ہے، مگر یاد رکھو، کوئی بھی جادو یا شر اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یعنی بے شک ایمان
والوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زہر آپ تک نہ پہنچے تو اپنے دل کو حسد سے پاک رکھیں، اپنی زبان کو دعا کا عادی بنائیں اور اپنے گھر کو قرآن کے نور سے روشن کریں۔ لیکن اگر کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے رزق، صحت، عزت یا سکون پر کوئی نادیدہ ہاتھ پڑا ہے اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ جان سکیں یہ سب کس نے کیا ہے، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں: جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، مگر جب یہ چہرہ ظاہر ہوئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ ہے۔ آپ نے مزید احتیاط کرنی ہے، انتقام آپ کا مقصد نہ بنے، بلکہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دشمن کو ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے تو دل میں کبھی کسی کے لیے برائی نہ رکھیں، کیونکہ جو دل دوسروں کے لیے صاف ہوتا ہے اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ حسد اور جادو کا کھیل آخر انسان کو کیا دیتا ہے؟ کچھ لمحوں کی تسکین کہ میں نے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا، لیکن کیا اس کے بعد سکون ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ زہر پلٹ کر اسی کے گھر کو کھا جاتا ہے جو اس نے پھیلایا ہے۔ جو دوسروں کی خوشیوں کو توڑنے نکلتا ہے اس کے اپنے رشتے بھی بکھر جاتے ہیں۔ جو کسی کے رزق کو روکنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے اپنے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ جو کسی کی صحت یا اولاد پر وار کرتا ہے اللہ اس سے وہی نعمت چھین لیتا ہے۔ یہی اللہ کا عدل ہے۔ ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یعنی برائی کا جال اپنے بچھانے والے کو ہی لپٹ لیتا ہے۔ اس لیے مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اللہ سے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی دعا کرے۔ اگر دوسروں کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو دل میں کہو، یا اللہ انہیں اور بڑھا اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہی سوچ کر آپ کو حسد ان کے اندھیرے سے نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ پر کوئی نادیدہ اثر ہو چکا ہے، آپ کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کون ہے جو آپ کے سکون کو اجاڑ رہا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ رات سوتے وقت یہ 3 کلمات پڑھ لیں: جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کے قریب کون خیر خواہ ہے اور کون دشمن ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی صبر اور درگزر سے کام لینا ہے، کیونکہ بدلہ لینا مومن کی شان نہیں بلکہ وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی پر ظلم چھوڑ دے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، اللہ قیامت کے دن اس کا دل خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو اصل طاقت یہی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنی حفاظت کے لیے اس کا ذکر کا سہارا لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد اور نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں سے خوف خدا کم ہو گیا اور حسد کی آگ بڑھ گئی تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی مواقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کو کسی نے حسد کا نشانہ بنایا ہے تو آپ نے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل اللہ پر توکل ہو اور زبان پر اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت اور بدلے کی نیت سے پاک کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں، یا اللہ اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھیں: یا نورو، یا حقو، یا مبینو۔ یہ اسماء مبارک اللہ کی صفت کے خزانے ہیں۔ یا نورو اللہ کی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ یا حقو اللہ کی صفت حق ہے جو سچائی کو ظاہر کر دیتی ہے اور جھوٹ کو مٹا دیتی ہے۔ یا مبینو اللہ کی صفت ظاہر ہے جو چھپی ہوئی حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ یہ 3 بار پڑھ کر اپنے دل میں یہ نیت کریں: یا اللہ جو بھی میرے خلاف جادو حسد کا شکار ہو رہا ہے اس کا چہرہ مجھے دکھا دے۔ پھر آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ اللہ کے ذکر سے اکثر لوگ اس راج یا چند دنوں میں خواب میں کوئی اشارہ، کوئی علامت یا صاف چہرہ دیکھ لیتے ہیں جو یہ بتا دے کہ شر کہاں سے آ رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ علم حاصل کر کے انتقام لینا نہیں بلکہ مومن کی شان نہیں، یہ صرف اس لیے دکھایا جاتا ہے۔ آپ محتاط رہیں، اپنی روحانی حصار مضبوط کریں، قرآن و ذکر کا سہارا لیں اور اس کو شر کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو اسے اللہ کے حوالے کریں کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔